حامدا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم۔ قارئین کرام، رمضان المبارک کا یہ مہینہ نہایتی اہمیتوں کا حامل ہے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کے لیے خاص فرمایا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی بندوں پر ایسی ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بندوں کی جانب کچھ ایسی رحمتیں مبذول ہوتی ہیں جن کا ہمیں تصور اور اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر کچھ اہم کام ہوا کرتے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ مثلا رمضان کے دنوں کے روزے رکھنے ہیں، اس کی رات میں قیام اللیل کرنا ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، یہ ہر مسلمان ان کاموں سے واقف ہوتا ہے۔ لیکن بعض کام وہ ہیں جن سے عام طور سے لوگ غفلت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کا مقصد زیست جو ہے، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ وہ صرف یہی ہے کہ ہم نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں پر بعض متجددین کو اور بعض کم فہم لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، جیسا کہ فرشتوں کو اعتراض ہوا تھا تخلیق آدم کے وقت، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرمایا۔ فرشتے کہنے لگے اے اللہ، آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو زمین میں جا کر خونریزی کریں گے، فساد کریں گے، آپس میں گالی گلوچ، جھگڑا، لڑائی، مار پیٹ کیا کریں گے، زمین میں گناہ کریں گے۔ اللہ نے اس وقت کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں مجھے وہ تمام باتیں معلوم ہیں جو تمہیں نہیں معلوم۔ اس کے بعد فرشتوں کو یہ اعتراض جب ہو گیا، اللہ رب العزت نے آدم کو پیدا کر دیا۔ تخلیق آدم کے بعد فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا، تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے سامنے اور ملائکہ کے سامنے بعض چیزوں کو پیش کیا اور ملائکہ سے ان کے اسما کے بارے میں معلوم کیا، تو ملائکہ کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو ان چیزوں کا علم دے دیا، حضرت آدم نے ان اشیاء کے نام بتلا دیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں وہ تمام چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ اس وقت فرشتے خاموش تھے اور انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو کیوں پیدا کیا۔ دیکھیے مسلمانوں، جس طریقے سے فرشتوں کو اعتراض ہوا، ٹھیک اسی طریقے سے بعض متجددین کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ جب اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کے لیے تو فرشتے ہی بہت تھے، فرشتے اللہ کی عبادت، اس کی تحمید و تقدیس کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی تھے۔ تو میرے مسلمانوں، ان متجددین سے، ان کم فہم لوگوں سے میں بتلانا چاہوں گا کہ دراصل عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت گناہ سے بچ جانا کمال ہے۔ فرشتے جو عبادت اللہ کی کرتے ہیں وہ عبادت کرنے پر مجبور ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کے اندر خواہشات نفسانی نہیں ہے، ان کے اندر بھوک پیاس کی خواہش نہیں ہے، ان کے اندر بیوی بچوں کی خواہش نہیں ہے، چاہت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی فرشتہ یہ چاہے کہ میں عبادت نہ کروں تو وہ عبادت کو چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ان کی فطرت پر یہی ہے، وہ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کو کسی بات کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے مجبور ہو کر عبادت کر لینا یہ کمال نہیں ہے۔ ایک آدمی اندھا ہے اور وہ اندھا کہے کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی فلم نہیں دیکھی، میں نے کبھی کسی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی، میں نے کبھی کسی ناجائز چیز پر نظر نہیں ڈالی، تو اس کا ناجائز اشیاء کو نہ دیکھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ایک وہ آدمی ہے جس کی بینائی سلامت ہے، جس کی آنکھوں میں قوت بصارت موجود ہے، ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، لیکن جب کسی غیر محرم پر نظر پڑنے کا نمبر آتا ہے تو اللہ کے خوف سے اپنی نظروں کو نیچے کر لیتا ہے، اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے۔ یہ کمال ہے مسلمانوں۔ ایک چیز انسان کے پاس موجود ہے،
आँख मौजूद है, गुनाह कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद न करना कमाल है। जिस चीज़ पे इंसान मजबूर महज हो उसका कर लेना कोई कमाल नहीं है। फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा किया, फरिश्ते इबादत करने पर ही मजबूर हैं, अब उनका इबादत कर लेना कोई कमाल नहीं है। और जब इंसान को पैदा किया गया तो उसमें ख्वाहिशात नफसानी भी हैं, उसके कारोबार भी हैं, उसकी तिजारत, ज़राअत, दुनियावी मशागिल, धंधे, कारोबार, सारी चीज़ें हैं। अब इन सारी चीज़ों से औकात को फारिग करके अल्लाह के सामने जा करके चंद सजदे कर लेना, ये कमाल है। तो मेरे मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने इंसान को जो पैदा किया वो अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की जानों को, उनके अम्वाल को ख़रीद लिया है और उसका इवज़ क्या लगाया, उसकी कीमत क्या लगाई। अल्लाह फरमाते हैं बिअन्न लहुमुल जन्नह। मोमिनीन की जान को ख़रीदा, उनके अम्वाल को ख़रीद लिया जन्नत के बदले। अब अल्लाह ने हमारी जानों को भी ख़रीद लिया, हमारे मालों को भी ख़रीद लिया, और हमारा मकसद ज़ीस्त भी इबादत है। तो जिस अल्लाह ने हमें ख़रीदा है हम उसके हो गए। अब हमारी ये जानें अपनी नहीं हैं, ये जानें हमारी बिकी हुई जानें हैं, हमारे अम्वाल बिके हुए अम्वाल हैं। लेकिन कुर्बान जाऊँ उस ख़रीदार पर, कुर्बान जाऊँ उस ख़रीदार पर जिसने हमें ख़रीद भी लिया और हमें इख्तियार भी दे दिया कि हमने तुम्हारी जान को ख़रीद तो लिया, लेकिन हम तुम्हारी जान को छोड़ रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें इस बात का इख्तियार दे रहे हैं कि जाओ, जो जी चाहे खाओ, जो जी चाहे पहनो, कुलू वशरबू, सुकून से खाओ पियो, अल्लाह की ज़मीन में चलो फिरो। बस इतना याद रखो, मुनकरात से बचते रहो, नवाही से बचते रहो, और वो चीज़ें जिन पर अमल करने का हुक्म दिया है, इकामत सलाह, ईताए ज़कात, इन तमाम चीज़ों पर अमल करते रहो। कुर्बान जाऊँ ऐसे ख़रीदार पर मुसलमानों। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये पता था कि जब इंसान को मोहलत मिल गई, उसे इख्तियार दे दिया गया, अम्वाल बिक जाने के बाद फिर उसे इख्तियार दे दिया गया कि तुम इसमें इख्तियार के मालिक हो, खाओ पियो। तो इंसान 11 महीने तक जब इंसान दुनियावी कारोबार में, तिजारत में, ज़राअत में, मजदूरी में, मुख्तलिफ धंधों में, कारोबार में मशगूल हो जाता है, तो उसके नतीजे में उसके दिल पर पर्दे पड़ते चले जाते हैं और इंसान का दिल अल्लाह की इबादत से गाफिल होता चला जाता है। इंसान अल्लाह से फिरता चला जाता है, अल्लाह से दूर होता रहता है, दूर होता रहता है। अल्लाह फरमाते हैं ये रमज़ान का महीना हमने अपनी रहमतों के लिए ख़ास किया। ये एक महीना इसलिए ख़ास किया है ताकि वो इंसान जो 11 महीने तक मेरी रहमतों से दूर था, मुझसे दूर हो गया था, वो शरीयत से दूर था, एक महीना ऐसा आया है, इसमें तमाम तर तिजारती कामों को छोड़कर, ज़राअती कामों को छोड़कर, तमाम दुनियावी मशागिल से फरागत हासिल करके एक महीना अल्लाह के लिए ख़ास कर लो। और वो पर्दे जो दिल पर पड़ गए थे गुनाह के नतीजे में, अल्लाह से दूरी के नतीजे में, अब इस महीने की बरकत से उन तमाम पर्दों को हटा लो। इसलिए रमज़ान का महीना आता है। रमज़ान को रमज़ान कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि रमज़ान के माना आते हैं झुलसा देने वाला। बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा कि जब रमज़ान के महीने का नाम रमज़ान रखा जा रहा था उस वक्त धूप ऐसी हुआ करती थी जो झुलसा देने वाली हुआ करती थी, इस वजह से इस महीने का नाम रमज़ान पड़ गया। लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा कि चूँकि इंसान जब रोज़ा रखता है तो उसका नफ्स जल जाता है, गुनाह झुलस जाते हैं, इस वजह से रमज़ान को रमज़ान कह दिया गया। मेरे मुसलमानों, ये रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से कुछ बातें आई। और रमज़ान के मुताल्लिक़ यूँ तो हर मुसलमान जानता है कि रमज़ान के दिनों में रोज़े फ़र्ज़ हैं, उसकी रात में क़ियामुल लैल सुन्नत मुअक्कदा है जिसकी तौफ़ीक़ भी इंसान को मिलती है। आम तौर से मुसलमान रमज़ान के रोज़े रखते हैं। एक बड़ा तबका वो है जो सारा साल फ़राइज़ में 5 वक्तों की नमाज़ों में मसाजिद में हाज़िर नहीं होता, लेकिन इस मखसूस महीने में इतनी लंबी नमाज 20 रकात तरावीह, उसके बाद वितर, 4 फ़राइज़, सुन्नत, नवाफिल, इतनी लंबी नमाज के लिए भी वो इंसान जो 11 महीने तक अल्लाह के घर में नहीं आया था आज वो भी अल्लाह के घर में आ जाता है।
اس کو بھی تراویح کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں، اس مہینے میں یہ کام تو سب کو معلوم ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، رات کی تراویح پڑھنی ہے، لیکن ایک کام کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا جس سے لوگ عام طور سے غافل رہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کو گناہوں سے پاک کر کے بچا لینا۔ رمضان میں نیکی زیادہ کرنا کمال نہیں ہے، رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا کمال ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی شخص پورے رمضان زیادہ تسبیحات نہ پڑھے، نوافل نہ پڑھے، زیادہ عبادت نہ کرے، لیکن رمضان کو گناہوں سے پاک کر کے گزار لیتا ہے تو اس کے لیے رمضان مبارک ہے، اس کو بار بار مبارکباد ہے جو شخص اپنے مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزارتا ہے۔ لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ آج کل ہمارا نوجوان طبقہ بلکہ اکثر لوگ اس بات میں گرفتار ہیں، رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور وقت گزاری کے لیے کبھی انٹرنیٹ پر مشغول ہو گئے، کبھی گندی فلمیں، کبھی ویڈیوز، کبھی ڈرامے، مختلف طرح کی چیزیں سارا دن انٹرنیٹ پہ گزار دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، سود بھی لیتے ہیں، چغل خوری بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکے بازی بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غداری بھی کرتے ہیں۔ روزے کا مطلب کیا تھا؟ روزے کا مطلب یہ تھا کہ انسان صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے، خواہشات نفسانی کی تکمیل سے رک جائے، یہ معنی ہے روزے کا۔ اب روزے کا اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو وہ انسان صبح سے شام تک ان تمام چیزوں سے رک جاتا ہے۔ لیکن ذرا ایک مرتبہ سوچنے کی بات ہے کہ روزے کی حالت میں انسان جن چیزوں سے کے کھانے سے منع کیا گیا وہ چیزیں اس کے لیے پہلے حلال تھیں۔ مثلا کھانا اس کے لیے حلال تھا، پانی پینا اس کے لیے جائز تھا، حلال تھا، خواہشات نفسانی کی جائز طریقے پر تکمیل اس کے لیے حلال تھی، لیکن جب روزہ رکھ لیا تو یہ حلال چیزیں اس کے لیے حرام ہو گئیں۔ اور ایک انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو حلال چیزیں جو اس کے لیے پہلے سے حلال تھیں اب اس کے لیے حرام ہو گئی، ان چیزوں سے تو رک جاتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو پہلے ہی سے حرام تھیں، ہمیشہ سے حرام تھیں، جھوٹ بولنا پہلے سے حرام تھا، غیبت کرنا پہلے سے حرام تھا، چوری کرنا پہلے سے حرام تھا، ان تمام حرام کاموں سے اب بھی نہیں بچ رہا۔ ایسے روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ جو چیزیں پہلے سے حلال تھیں اب حرام ہو گئیں، ان سے تو بچ گیا، لیکن وہ چیزیں جو پہلے سے حرام تھیں اب بھی حرام ہیں، ان کے ارتکاب سے نہ بچا تو ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ فقہا کے پاس جائیں گے، مفتیان کے پاس جائیں گے اور آپ ان سے معلوم کریں گے فلاں صاحب سے کہ میں نے صبح سے شام تک روزہ رکھا ہے لیکن میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے غیبت کی ہے، چغل خوری کی ہے، کیا میرا روزہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو مفتیان جواب دیں گے جی ہاں آپ کا روزہ ہو گیا۔ لیکن میرے مسلمانوں، یہ روزہ ہو تو گیا، اس کا اعادہ تو آپ پر لازم نہیں ہے، لیکن اس روزے کے اندر جو طاقت تھی وہ طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ اس روزے کا مقصد بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس روزے کا مقصد یہی تھا کہ اس روزے کے ذریعے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خلوص اور للہیت پیدا ہو جائے، اور جب تم نے روزے کے اندر سارے منکرات کر لیے، جھوٹ بھی بول لیے، دھوکے بازی، غداری، سب کچھ کر لیا، تو روزے کی جو اصل روح تھی تقوی، وہ تقوی مٹ جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، رمضان کے اس مہینے میں اس اہم بات کی طرف جس میں توجہ دلائی گئی، آپ حضرات سے درخواست ہے اس کی زیادہ تر اس کے جانب دھیان دیا جائے اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے فضولیات سے بچا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔